بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ سورہ المائدہ کی 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، پھر توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ ان باتوں کے منکر ہیں انہیں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں۔ وقت آئے گا کہ اگر جو کچھ زمین میں اور اس کے علاوہ بھی اتنا ہی انہیں اور مل جائے تو چاہیں گے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ہم یہ سب کچھ دے کر جان چھڑا لیں، مگر پھر قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہیں سکیں گے اور وہ عذاب جو ہے نا ہمیشہ ان پر مسلط رہے گا۔ قرآن مجید کا مرکزی مضمون یہی ہے جس کے گرد قرآن کو اکثر سمجھے محور ہے کہ وقت آنے والا جب ایک عدالت برپا ہوگی، تم اپنی ساری زندگی کا ریکارڈ لے کر وہاں کھڑے ہوگے، کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ملے گا، وہاں اللہ کا عدل ہوگا اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اس وقت کی فکر کرو۔ تو پہلی آیت جو اس میں آئی، کیا لوگوں جو ایمان لائے، اس میں لفظ ایمان کا استعمال ہوا۔ میں اب بول رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی کہے کہ سچا ہے کہ مولوی صاحب کے وقت کہ آپ کہے کہ سچا، یہ تصدیق ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو ہے نا اصطلاح دین میں وہ امن سے نکلا۔ امن ہے کسی پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اسی لیے امان کسی کے تقوی جانداری پر ہم اعتماد کر کے اس کے پاس مار رکھتے امان۔ تو ایمان اس وقت ہوتا جب آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ آپ کے علم میں، کوئی شخص آپ کو اطلاع دیتا، آپ اس کی صداقت اور اس کی دیانت پر اعتماد کر کے اس کی بات مانتے، وہ ایمان ہے۔ کوئی شخص آئے بازار سے، اس نے کہا وہاں دھماکہ ہو گیا، اتنے آدمی، ہم نہیں تھے وہاں، اس کو پرکھ کر کے یہ سچا، اس خبر میں اس کی کوئی غرض نہیں، وہ بات مانیں گے نا، وہ ہے ایمان۔ کسی کے اعتماد پر اس کی بات ماننا، جو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی مانیں گے، وہ ایک صداقت ہے جس کی ہم تصدیق کریں، ایمان نہیں۔ کسی پر ہم نے اعتماد نہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھا۔ تو دین میں جو ایمان کی اصطلاح ہے جس کے لیے بالغیب بھی آیا کہ بن دیکھے مان لیں، یہی انسان کی اصل خوبی ہے۔ دیکھنے کے بعد تو جانوروں کو پتہ چل جاتا کہ یہ چیز ہوگی، درندہ آ گیا مجھے پھاڑنے لگا، کچھ نہیں۔ انسان کی عقل کا کمال یہ کہ جو چیزیں اس نے نہیں بھی دیکھی، کوئی دوسرا بتاتا ہے تو یہ تسلی کر کے کہ یہ شخص سچا، اور اس بات میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں، پھر اس بات کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور بنیاد اسلام کی یہ ہے، جن لوگوں کے مطالبے نہیں آنکھوں سے دیکھ کر مان لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا نہیں، یہ مطالبہ پورا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی شوق تمہارا پورا کر، مگر فائدہ کیا ہوگا پھر؟ اس وقت تم کہو گے ہم نے دیکھ لیا، مان لیا، اللہ دوبارہ بھیج، نہیں۔ سارا امتحان ایمان کا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ایمان کو سمجھانے کے لیے کیسا دیکھے نا بنایا منظر۔ جب حکم ہوا کہ لوگوں کو دین پہنچایا، آپ نے نبوت کا مسئلہ سمجھایا کہ سارا دین نبی پر اعتماد کے گرد گھومتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے، لوگ نیچے تھے، وہ دوسری سائڈ نہیں دیکھ رہے تھے، بلندی پر جو تھے وہ دوسری سائڈ بھی دیکھ رہے تھے۔ ایسی منظر کشی کی کہ عام لوگ نیچے کھڑے ہیں، یہ عالم غیب کو نہیں دیکھتے، نہ فرشتوں کو، نہ جنت دوزخ کو، نہ اللہ کو، یہ نیچے۔ جو بلندی پر کھڑا، اور نبون کا ایک معنی ہے بھی ارتفاع، جس سے نبی نکلا نا، نبون سے بھی لوگوں نے نکالا جس کو اللہ خبر دیتا، اور نبون سے بھی نکالا کہ بلند، یعنی اتنی بلندی پر کھڑا ہوتا نبی، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہان دکھاتا۔ اب حضور نے پوچھا کہ میں بلندی پر ہوں، میں دونوں طرفیں دیکھ رہا ہوں، پہلے پوچھ لیا کہ زندگی میں کبھی تم نے دیکھا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں ہمارے تجربے میں آپ کا جھوٹ آیا۔ تو آپ نے فرمایا اب میں اونچی جگہ پر ہوں، دوسرا جو ہے پہلو وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا،
وہ لوگ عقل مند تھے نا، بعد میں رد کر دیا تو الگ بات. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات جو بلندی پر ہے وہ دونوں طرفوں کو دیکھ رہا. اگر وہ سچا اور زندگی بھر ہم نے دیکھا کہ وہ سچا ہے تو اس کی بات کیوں نہ مانے. یہ پہلے آپ نے ان سے اعتراف کرا لیا کہ نبوت کے مسئلے میں یہ بحث جو نا کہ کوئی ڈیری اور سیکولر کہہ دے ہمیں پہلے یہ چیزیں دکھاؤ، یہ نہیں ہوگا. وہ تو تصدیق کا مرلہ. ایمان یہ کہ میرے کہنے پر مانو. صرف یہ تسلی کرو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا یا اس بات میں میرا کوئی فائدہ. تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. جو ایمان ہی لائے، جنہوں نے اعتبار ہی نہیں کیا رسول کا، ان سے کوئی خطاب نہیں. وہ بھگتتے پھرے اپنے کیے کو. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پوری طرح ہر کسوٹی پر پرکھ لو کہ اس شخص پر اعتماد ہو سکتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسلمان ہی آیا تو کچھ متذبذب ہو گیا تھا دین کے بارے میں. اس نے کہا امام صاحب میرے دل میں بہت شک پیدا ہو گیا اسلام کے بارے میں. تو امام نے فرمایا یار تو سب چھوڑ، سیرت النبی کا مطالعہ کر، نبی علیہ السلام کی سیرت پر پھر ملنا. کچھ مدت کے بعد آیا پڑھا لکھا آدمی. اس نے کہا امام کوئی شبہ نہیں رہا. فرمایا جو گواہ ہے اس گواہ کے بارے میں پہلے تسلی کرو کہ وہ قابل اعتماد ہے. اس لیے جو بھی کوئی ایسا آدمی نا، میں نے سنا میرے دوست جی سے رستم علی صاحب جج چاہیے، تو وہ ریفریشر کورس کے لیے گئے تو ڈاکٹر انیس احمد جو تھے نا، وہ ان کے استاد سے اس وقت خورشید احمد صاحب کے بھائی، انہوں نے کہا جج صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں 30 دن آپ نے مسلمان بن کر نہیں رہنا. اگر تم کہو گے مسلمان اعتراض نہیں کرنا پھر نہیں سیکھ سکو. تم اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. قرآن پر، نبی علیہ السلام پر جو ہے نا آپ کے ذہنوں میں سوال، کوئی وسوسہ سب بیان کرو تاکہ ہم اس بارے میں تمہیں اطمینان دلائیں. بنیاد تو یہ بیج جو اس کو اگر گھن لگ گیا، ایمان میں شک شبے پیدا ہو گئے، پھر اسلام کی عمارت کہاں کھڑی ہوگی؟ بنیاد جس پر یہ اتنی بلند و بالا عمارت کھڑی ہے نا کہ عبادتیں ہیں، عقیدے ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، کہ سارا کچھ جو حکیم صاحب نمونے بیان کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں، یہی ایمان تھا. ایک مرتبہ انہوں نے تسلی کر لی کہ یہ شخص جو ہمارا رہبر پیشوا سچا، بالکل دیانتدار ہے، اس کی کوئی غرض نہیں، اس سے زیادہ بے لوث اور بے غرض کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیسی پیاری باتیں لوگوں نے لکھی ہیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا. سلطنت قدموں میں اور سونے چاندی کے ڈھیر ہے، تقسیم کر رہے ہیں، گھر جاتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں، پانی کے سو. تو سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا. اس لیے اللہ پہلے کہتا ہے کہ باقی باتیں سب بعد میں آپ لوگوں سے کریں گے، کہ یہ کرو یہ نہ کرو، پہلے ایمان کی فکر تو کرو نا. یہ بیج ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ پودا جو ہے نا بہت برگو بار لائے گا. اگر ایمان ہی نہیں کوئی بات اثر نہیں کرے. اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو یہ یقین کرتے کہ وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رہبر ہے اور یہ بالکل صحیح رہنمائی کر رہا، ان سے بات کی، یہ ایمان ہے. آگے بات شروع، اتقوا اللہ. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ پھر آدمی اپنے رہبر سے پوچھتا ہے کہ کس راستے پر چلوں، کدھر نہ جاؤں، کون سے موڑ ہیں جہاں میں برباد ہو جاؤں گا، ادھر نہیں مجھے جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سلبی پہلو، تقویٰ میں ویسے تو سارا دین آ جاتا مگر وہ جب اکیلا تقویٰ ہے اس کی بات. اب یہاں کئی چیزیں، اس لیے کیا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تقویٰ وقایۃ سے بچنا، احتیاط، سنبھل کر چلنا. یہ صرف سلبی ہے. اس آیت میں صرف اس سے دینا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بچنا. جتنے حرام ہے، جتنی بری باتیں سب اس میں آ رہی. اور بچنا صرف اس خیال سے، یہ نہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ اس سے یہ نقصان ہوگا اگر یہ کرو گے، اس سے یہ نفع ہوگا روزے سے، پھر نہیں. وہ تقویٰ اللہ نہیں، صرف اللہ کا خیال کر کے کہ اللہ میرا مالک ہے، اس نے اس چیز سے روکا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی عدالت میں نے پیش ہونا. جو اس لیے برائی سے بچے گا وہ تقویٰ اللہ ہے. صرف اللہ کے خیال سے وہ چھوڑا. اگر وہ کہتا ہے یہ نقصان ہو جاتا، کینسر ہو جاتا، یہ ہو جاتا، نہیں، پھر اتقوا اللہ نہیں. ٹھیک ہے آپ بچتے پھریں مگر اللہ نہیں اس کا قدر لے. تو پہلی بات کہی کہ ایمان لے آئے ہو کہ پہلے محرمات اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کرو، دور رہو. جو خطرے کی چیزیں ہیں، ڈینجرس ہیں، تباہ ہو جاؤ. اتقوا اللہ. اور اللہ سے تقویٰ یہی ہے کہ ان یطاع ولا یعصى، آدمی اس سے ڈرتا رہے، اس کا حکم مانے، نافرمانی نہ کرے. پہلا مطالبہ یہ کیا کہ پہلے وہ برائیاں چھوڑو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں.
اگر برائیوں میں غرق رہے تو پھر کیا اللہ پر تم ایمان لائے؟ تو اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کا پہلا مطالبہ کہ اللہ کا خیال کر کے کہ وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اس کی عدالت میں پیشی ہے، برائیوں سے بچو۔ اللہ کے بندے پکار پکار کر کہتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابی بن کعب سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ قرآن میں جگہ جگہ تقوی متقین سے اللہ محبت رکھ رہا، تقوی اختیار کرو، تقوی کیا؟ کوئی اس کی تعریف ایسی سمجھا دیں جس سے بات بالکل ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں کبھی کہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں، کانٹوں والی جھاڑیاں، اور راستہ ہو تنگ؟ ہاں کئی مرتبہ ایسا اتفاق۔ تو کس طرح گزرتے؟ فرمایا لاپرواہی سے نہیں گزرتا، دامن سمیٹتا ہوں، بچ بچ کر چلتا ہوں۔ فرمایا یہی بچ بچ کر چلنا تقویٰ، کہ دنیا جو ہے نا یہ گناہوں کی خاردار جھاڑیوں سے بری پڑی، ہر طرف اگی ہوئی ہیں، ادھر عورتیں پکار رہی ہیں، ادھر دولت دعائی دے رہی، ادھر کاروں کی چابیاں مل رہی ہیں، گناہ، لالچ اور خوف جہان میں نہ پھیلا ہوا۔ تو جو بچ بچ کر گزر گیا، خلص ذنوب صغیرہ و کبیرہ فاحتکا، اور شاعر نے بڑی پیاری بات کی، خلص ذنوب صغیرہ و کبیرہ فاحتکا، چھوٹے بڑے سب۔ چھوٹوں کو کہہ دیں، چھوٹے گناہوں کی کوئی بات نہیں، چھوٹا سا خطرناک نہیں، چنگاری خطرناک نہیں، بڑی چنگاری کو جلاتی، چھوٹی بھی جلا دیتی، سب چھوٹ۔ خلص ذنوب صغیرہ و کبیرہ فاحتکا، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے اس کو چھوڑ، اللہ نے روکا، یہی تقویٰ۔ وسنا کما فوق ارض یحذر ما یرى، اس آدمی کی طرح چل جو کانٹوں والی زمین پر چل رہا، اور جیسے وہ بچ بچ کر چلتا، اس طرح زندگی کی راہ پہ چل، لیکن ذرا بچ بچ کے چل۔ یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، شیشوں کا ٹوکرا کندھوں پر لدا ہوا تو آدمی لاوبالی پر نہیں کرتا، آوارہ نہیں لوگوں کی طرح ناچتا، وہ سمجھتا کہ اگر ایسی حرکتیں کی شیشے چور ہو جائیں، تو بچ بچ کر رہ جا اپنے شیشے اللہ کی بارگاہ میں۔ وسنا کماسن فوق ارض شوق یحذر ما یرى، تو اس آدمی کی طرح چل جو کانٹوں والی زمین پہ یحذر ما یرى، وہ کانٹوں کو دیکھ کر بچ بچ کر چلتا، اور کہتا ہے لا تحقرن صغیرۃ، شیطان اگر کہے نہیں چھوٹی موٹی باتوں کی کوئی بات نہیں، یہ چھوٹا گناہ، لا تحقرن صغیرۃ، چھوٹی چیزوں کو معمولی نہ سمجھنا، ان الجبال من الحصى، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر پہاڑ بن جاتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر نا پہاڑ بن جائیں گے اور آگ کو دے ڈوبیں گے دوزخ میں، پھر اللہ پکڑ لے گا کہ تم نے معمولی سمجھ رکھا تھا ان چیزوں کو۔ تو ایمان کے بعد پہلی چیز تقوی، کہ احتیاط کر، زہر نہ پھانک، ایسی چیزیں نہ کھا جو صحت کو تباہ کر دیں۔ اگلی بات فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ تو تھا کہ برائیوں سے بچ، اب کرنا کیا؟ ہمارے یہاں لوگوں نے سارا قرآن جو اپنی زبان کے معنوں میں ہی اس کو ڈال دیا، وسیلہ، کہ آدمی اپنے کام کے لیے کسی کو بنا لے وسیلہ کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، وہ قرآن میں بھی گھسیٹ دیا اور سارا دین برباد کر کے رکھ دیا۔ جو دین یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اسی میں وسیلے آ گئے، بربادی کر۔ بھائی عربی زبان میں وسیلہ کیا؟ عربی میں وسیلہ کا معنی صرف قرب ہے، کسی کی نزدیکی تلاش کرنا، ایسے کام کرنا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، وہ مجھے اپنا مقرب بنا لے، تقربوا الیہ بالطاعات، ایسی نیکیاں کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقربین میں دکھا دے، دور نہ رہنے دے، بالکل پاس عند ملیک مقتدر، تم وہاں پہنچ جاؤ کہ وہاں اس بادشاہ سلامت کی کچہری ہو جنت میں، وہیں تم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں عربی المنزلہ عند الملک، بادشاہ کے قریب کی کرسی جو ہے نا صدر کی، وہ ہے عربی زبان میں وسیلہ۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فردوس 100 جنت سے اوپر نیچے، اور ہر جنت کا دوسری جنت سے فاصلہ اتنا ہی جیسا زمین سے لے کر آسمان کا۔ اللہ ایسی جنت سے بنائی، یہ جنت ہے، آسمان جتنی دور دوسری جنت ہے، اتنی دور، اور آخری جو ہے نا 100ویں وہ فردوس ہے، وہاں چوٹی کے لوگ نبی صدیق شہداء ہوں گے، اور فرمایا اس کی جو چھت ہے ساری مخلوق نیچے ہے، اوپر اللہ کا عرش ہے، فردوس کی چھت، اس مقام کا نام ہے الوسیلہ۔ تو جب آپ نے فرمایا وہ صرف ایک بندے کو ملے گا ساری مخلوق میں سے، اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے، حضور نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، مگر بہرحال دعویٰ نہیں کرتا، تم میرے لیے دعا کیا کرو اذان کے بعد، جو میرے لیے یہ وسیلہ کا سوال کرے گا کہ اللہ ہمارے نبی کو وہ مقام عطا کر، تو پڑھتے ہیں آت محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے،
وسیلہ بنا نہیں، وسیلہ دے حضور کو وہ مقام قرب کا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہاری شفاعت میرے ذمہ آ گئی، میں تمہاری سفارش کروں گا، تم میرے لیے یہ دعا کرتے رہو۔ تو وسیلہ ہے قرب تلاش کرنا، کہ دور نہیں اللہ سے رہنا، پھر کوشش کر کے نیکیاں کر کے دوڑ لگانی ایک دوسرے سے آگے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کو سمجھیں کہ وہ ہمارا نا ٹارگٹ ہے، جیسے نشان دوڑ کے لگا دیا جاتا ہے کہ یہ نشان ہے، دوڑو سارے، جو پہلے نکل گیا۔ اور اسلائی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ بیت اللہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود تو نظر نہیں آتا، مگر اس نے اپنی جگہ سے رکھ دیا اس کو کہ یہ میں ہی ہوں، میرا گھر ہے۔ اور اس گھر پر جو لکھا ہوا وہ بھی یہ کہ اینٹ پر لکھا ہوا، اس کی ساری تاریخ کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے کیوں آئے تھے، یہاں بیٹے کو کیوں لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے، بیوی کو کیوں چھوڑ گئے تھے، آپ آگ میں کیوں، ساری داستان جو ہے کعبے کو دیکھتے ہی سامنے آ جاتی۔ اس لیے اس کی طرف دوڑنا جو ہے یہی کہ سارے کچھ یہاں رہتے ہوئے دوڑو، نمازوں میں قربانی، کچھ وہاں پہنچو۔ کوشش کیا کہ اس کے پتھروں پر، اس کی دیواروں پر جو تاریخ رقم ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے دین کے لیے باپ کو چھوڑ دیا تھا، اپنے ملک سے نکل گئے تھے، اپنی عزت کو خطرہ مصر میں لا قبول کیا، بیٹے کے گردن پر چھری لگی، تسلیم اور رضا جو ہے نا کہ کوئی مصیبت آئے اس پر راضی رہنا اور حکم ملے تو اس کی اطاعت کرنا۔ کہا یہی داستان ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، اس لیے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہو، ہے یہ بات کہ اس نیکی کی طرف دوڑنا۔ تو یہ ہے وسیلہ، قرب تلاش کرنا۔ اس لیے آپ عربی زبان کی سب تفسیریں پڑھیں، امام ابن جریر کی تفسیر، تفسیر تو سب لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کا قول یہ، فلاں کا علیحدہ، مگر یہاں کوئی نہیں ملے گا کسی انسان کا وسیلہ ڈھونڈا۔ یہ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنائی، فرمایا وابتغوا الی الوسیلہ، نیکیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کو پیچھے چھوڑ جاؤ، آگے نکل جاؤ نا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پر بس کیوں کرے، صلی اللہ علیہ الفردوس، اللہ سے مانگو، حوصلہ بلند کرو، فردوس مانگو، نیچے کی جنت جو کہ چلو کسی طرح گھسٹ کر جہنم سے، یہ کوئی بات نہیں، پورا زور لگاؤ کہ جو آخری سومی نا اس میں جگہ ملے، نیکیوں کی دوڑ۔ تو پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑو، دوسری طرف فرمایا نیکیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو، زیادہ سے زیادہ نہیں، جتنی نیکیاں ہو سکیں، نماز ہے، خیرات ہے، سچ بولنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک ہے، جو کچھ بھی تم سے ہو سکتا ہے کرو، اس میں کمی نہ چھوڑنا۔ تو اللہ کا قرب تلاش کرو نیکیوں کے لیے، دونوں پہلو آ گئے، وہ سلبی آ گیا، نیگیٹو کہ بری چیزیں نہیں کرنی، وہ نہیں کرنے والی باتیں ان میں کرنا نہیں آتا، صرف یہ نہیں کرنا، اس میں کرنا ہے کہ جو پھر اچھائیاں پازیٹو وہ کرو، سب نیکیاں کرو۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاملہ یہاں بھی ختم نہ ہو، وجاہدوا فی سبیلہ، اب یہ مرحلہ کوئی آسان، فرمایا اللہ کی راہ میں پھر مجاہدہ کرو، جہاد۔ تو جہاد جو ہے نا باب مفعلہ سے کہ دو طاقتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، بہت جنگ ہوگی، یہ میدان کارزار ہوگا، خود آپ کا اپنا جی چاہے گا، آپ کے اپنے جذبات اور خواہشات ہوں گے، یہ یار اتنے پیسے دے رہا ہے، یہ آدمی کار کی چابی دے رہا ہے، ادھر اتنی دسیاں نوٹوں کی مل رہی ہیں، یہ خوبصورت عورت حاصل ہو رہی ہے، خود اپنا آپ بھی تم سے لڑائی کرے گا، ہمارے اپنے خواہشات اور جذبات بھی تم سے جنگ کریں گے۔ یہاں ہی پھر اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے جہاد نفس کرو، اور اس میں مرحلے آئیں گے، پہلا دین کا علم حاصل کرنا۔ اگر تم واقعی یہ جنگ جو ہے نا اس میں کامیابی چاہتے ہو، پہلے سیکھو تو صحیح نا کہ دین میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں، اگر علم ہی نہیں کیا کرو گے، نیک نیتی سے غلط راستے پر چل پڑو گے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ راستہ صحیح کیا۔ علم، اس کے بعد اس پر عمل، صرف سیکھنے پر ہی نہ بات ختم ہو جائے، پھر جو سیکھا اس پر کرو عمل، اور کرنے کے بعد پھر یہ کہ اس کی تعلیم دو، دوسرے لوگوں تک بھی اس روشنی کو پہنچاؤ، اس کو عام کرو۔ اور اس میں آخری بات آئے گی صبر، جو ابن قیم فرماتے ہیں جو چار کام کرتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، عمل کرتا ہے، اور جو مشکلات پھر آئیں، دنیا ملامت کرے، خلاف ہو جائے فتوے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جب دین کا کام شروع کیا، ان سارے مولوی ملاؤں کو پتا تھا کوئی بات ان کی اہل سنت سے لگ نہیں، مگر ہوا کیا کہ مذہب کے جو بلند و بالا آستانے تھے دیوبند اور سہارنپور سے، وہاں کے مذہب کے ایوان بالا سے بھی خارجیت کے فتوے برستے رہے۔ آپ اس دور کی کتابیں ڈھیروں کتابیں، روز نئی کتاب کے خارجی ہے، یہ اسلام سے باہر ہے، توبہ توبہ، تو ایک شخص دین کو زندہ کرنے کی جان کی بازی لگا رہا، آپ اس کو خارجی کہہ رہے ہیں۔
تو یہ سب کچھ ہوگا. 4 باتیں: علم، پھر عمل، پھر تعلیم، پھر صبر. کچھ ہو بس پھر علامہ صاحب، ہاں کچھ ہو جائے پھر برداشت کر. پھر اپنے ساتھ جنگ ہے، اس کے بعد پھر منافقین سے جنگ ہے، پھر کفار سے جنگ ہے. سارے مرلے ابن قیم رحمۃ اللہ زاد المعاد میں لکھے تو فرمایا اے ایمان والو برائیوں سے بچ جاؤ، نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیل، اللہ کی اس راہ میں پھر مجاہدہ کرو. جن سے لڑائی اور جنگ مول لینی پڑے کر. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا. جب سے دنیا بنی اور جب سے چلے گی، ایک طرف مصطفیٰ کا چراغ ہوگا، دوسری طرف ابو لہب کا شعلہ ہوگا. کافر اور مومن اس طرح ہی جنگ جاری رہے گی، صلح نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ تیار رہنا ہے. اس مورچے پر کھڑا ہونا تو اپنی بندوقیں سنبھال کے رکھنا. وجاہدوا فی سبیل، اپنا پورا زور لگا دو پھر کہ اس دین کو غالب رکھنا. اپنے آپ پر بھی اس کو جاری کرنا. میرے ذہن میں اس وقت بات آئی، ہم سب تمنا رکھتے ہیں اور بڑی عمدہ تمنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم ہے، کہ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، میری زیارت کر لو، ورنہ وقت آئے گا کہ مسلمان یہ چاہے گا کہ اپنا سب مال و دولت قربان کر کے میں نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لوں. نصیب نہیں ہوگا. اب خواب میں بھی کئی لوگ تڑپتے ہیں زیارت ہو جائے، بڑی نیک خواہش. تو علامہ اقبال اس کو اور ہی معنی بیان کرتے ہیں کہ تم نے جو سمجھ رکھا نا حضور کی زیارت کا معنی وہ اپنی جگہ، مگر اصل میں معنی یہ ہے، معنی دیدار آخر زمان. یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو نا، اس کا اصل معنی یہ ہے حکم اوبر خیشتن کرنا لوا، اپنے آپ پر حضور کے حکم جاری کرنا. سر سے پاؤں تک کھانے کمانے میں سارے حکم اپنے پر لاگو کر. بعض خود را بھی ہمیں دیدار ہو، پھر اپنے آپ کو دیکھ تو رسول ہی نظر آئے گا. بالکل سارا جب ہر چیز بن گئی آپ کی طرف سے، پھر اور کیا دیکھنا ہے؟ خوابوں کو کیا؟ بعض خود را بھی حکم اپنے پر نافذ کر کے پھر اپنے آپ کو دیکھ. یہ ہے حضور کو دیکھنا. سنت ہے اس سر ریاض سرارے ہو، حضور جو سنت چھوڑ گئے اس میں راز سرا چھپا، سنت پر عمل کر. تو اللہ کہتا وجاہدوا فی سبیل، برائیاں چھوڑ کر نیکیاں کر کے پھر زور لگا دو پورا. اس دین کو دنیا سے مٹنے نہیں دینا، اس کو غالب کرنا. اور یہ کہنا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. اے اللہ کے رسول، ہمارا مسلمانوں کا مشن یہی ہے کہ تیرا نام بلند رہے اور تیرے جھنڈے لہراتے رہیں، تیری شان میں کوئی گستاخی نہ کرو. تو اللہ کی راہ میں پوری کوشش کرو، زور لگا دو. اور یہاں بھی کیا فی سبیل، کسی اور راستے پہ دوڑ لگاتے رہے نا. لوگ کہتے ہیں ترقی. تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے فیصلہ تو کرو کہ جانا کدھر ہے. اگر جانا کراچی کو، آپ پشاور کی طرف دوڑ رہے ہیں، بہت تیز دوڑ رہے ہیں، مگر وہ ترقی تو نہیں، تو وہ تو بربادی ہے. آپ نے اور طرف جانا تھا. پہلے اپنا نصب العین طے کرو، پھر پتہ لگے گا کہ ترقی ہو رہی ہے کہ نظر. تو اگر مسلمان دنیا چاہتا ہے اور کوئی چیزیں تو دوڑا پھرے اس طرف، مگر یہ اللہ کی راہ میں نہیں. جو صرف اس لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کوشش کر رہا فی سبیل کہ میرا راستہ طے ہو اور میں اللہ سے جا ملوں، لقاء اللہ، اللہ کا دیدار ہو جائے، اس کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں اور اللہ کہے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، سلام قول من رب. اب اس سے بڑی شاباش کوئی ہوگی کہ مالک کائنات ہمارے انتظار میں کھڑا ہوگا، ہم جائیں گے تو کہے گا شاباش ہے تم پر، واقعی یار تم لوگوں نے میری مرضی کے کام کیے، تم نے مجھے خوش کر دیا، راضی تم مرضی، تم مجھ پر راضی رہے، آج میں تمہیں خوش کر دوں گا، لے لو جو کوئی لینا. اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی کہ جو صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کلمہ کہتا، اللہ اس دن اس کو راضی کر دے گا کہ جو لینا لے، راضی ہو. کلمہ کیا؟ جان ہے اسلام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اے اللہ میں تجھے رب مان کر مطمئن ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی اور رب نہیں چاہیے، میری حاجتیں پورے کرنے والا تو ہی کافی ہے، میں کیوں در در تکے کھاؤں، میرا ایک ہی مالک کافی ہے. اور میں نے اسلام کو مان لیا، اب مجھے گا اور کسی طرز عمل کی اور کسی دستور کی ضرورت نہیں، زندگی کے لیے یہی ضابطہ حیات کافی ہے. اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رہبر مان لیا، اب کسی اور پیشوا اور رہبر کی ضرورت نہیں. 3 باتیں جو دہرائے صبح شام 3 بار کہ میں اللہ کے رب ہونے پر مطمئن ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر میرا دل جم گیا. فرمایا میں پھر دن قیامت کے اس کے کہوں گا راضی ہو جس طرح ہونا چاہتا ہے. وجاہدوا فی سبیل، بڑا پیارا کرنا کہ زور نہیں صرف لگانا، اللہ کی راہ میں زور لگانا کہ اللہ کا راستہ جو وہ طے ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن نے جگہ جگہ یہ بات کہی کہ اگر مومن بڑے بڑے کارنامے کرے مگر وہ فی سبیل اللہ نہیں، اللہ کی رضا کے نہیں، تو کچھ نہیں، برباد ہو گیا.
اب جو حدیث پاک ایک شخص نے آ کر کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ہریرہ ایک ایسی حدیث سنا جو تجھے کسی سے نہ سنی ہو، خود رسول اللہ سے سنی. کئی مرتبہ صحابی سے نا مجلس میں نہیں دوسرے سنی نہیں، اس نے کہا وہ نہ سنانا جو خود سنی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بیان کرنے لگے تو 3 بار بے ہوش ہو کے گرے. کہا کہ سب سے پہلے جن پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی نا، جہنم میں ان کو بھیجا جائے، وہ سب سے بڑا عالم ہوگا، شہید ہوگا اور سخی ہوگا. اللہ بلائے گا اور پوچھے گا تجھ کو میں نے علم دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تیرے دین کے لیے یہ کیا، کتاب میں لکھی. تو فرمایا نہیں، سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے قاری کہا جائے. وہ کہہ دیا گیا، لوگوں نے تجھے قاری صاحب کہا، ہاتھ چومے، جو تو چاہتا تھا مل گیا، اب مجھ سے کیا مانگتا؟ میری خاطر کچھ نہیں کیا. حکم ہوگا کہ لے جاؤ بالوں سے کسی کے جہنم میں ڈال، بے ہوش. شہید کو بلایا جائے گا، تجھے قوت اور جوانی دی، میں نے تیرے دین کے لیے جان دی. فرمایا نہیں، تو یہ چاہتا ہے تمغہ ملے اور مجھے بہادر کہا، وہ ہو گیا، اب کوئی نہیں ملے. اسی طرح سخی کا آئے گا. یعنی 3 بڑی نیکیاں، انفاق فی سبیل اللہ، تعلیم دین، جہاد، سب بیکار ہو گئے. فرمایا فی سبیل ہی نہیں، میری خاطر نہیں تھے، جو تمہاری نیتیں اور ارادے سے مل گئے تمہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وجاہدوا فی سبیلہ، جو محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے وہ اللہ کی راہ میں کرو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لعلکم تفلحون، پھر امید اور توقع ہے کہ تم کامیاب ہو. اب قرآن مجید میں لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون کئی جگہ آتا. عربی زبان میں میں نے اس کا شاید ہی ہے. ہم اس ڈر سے کہ اللہ نہیں شاید کہہ سکتا، اس کو تو یقینی پتا، تاکہ کر دیتے ہیں مانا نہیں، تاکہ نہیں ہے شاید ہی، مگر ہے اس کا مفہوم نہیں کہ اللہ کے لیے پتا ہے اس کو یقینی، مگر ہمارے لحاظ سے معاملہ مشکوک. ہماری نیت ٹھیک ہوگی، شرطیں پوری کریں، شاید اس لیے ہمارے لحاظ سے کہا کہ تم اپنی فکر کرو کہ کوئی خامی نہ رہ جائے، ورنہ پوری طرح کو پھر شاید امید ہے کہ کامیاب، ورنہ کیا کرایا غارت ہو جائے گا. ارسان فرمایا تفلحون. لکھتے ہیں تاج العروض میں کہ لغت عرب میں، عربی زبان میں ڈکشنری میں فلاح سے آگے کوئی لفظ نہیں. کامیابی کے لیے بہت لفظ ہم بولتے ہیں، کامیاب، اور ہر بندہ چاہتا ہے کامیاب. کام کا معنی مراد ہے یاب پا جانا، کہ جو میں چاہتا ہوں مل جائے. اسی لیے دوڑ دھوپ کرے، کوئی دولت کے لیے، کوئی ملازمت کی، کامیابی کہ میری مراد مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لفظ کہا لیسا فی کلام العرب کل اجمع من لفظۃ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ. عربوں نے کہا ہماری زبان میں فلاح سے بڑا کوئی لفظ نہیں، یہ وہ کامیابی ہے جو پھر پائیدار ہو. کئی کامیابی ملی بعد میں ختم، ملازمت جاتی تھی، دولت ختم ہوگی. پائیدار کہ وہ پھر ختم نہ ہو، ہمیشہ آدمی جو نا بامراد رہے، کامیاب رہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی، صرف دنیا کی نہ آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی ساری اچھائیاں جس کلمے میں اکٹھی ہیں نا وہ فلاح. اور اسی لیے ہم اذان میں بجائے فوج کے اور دوسری بات کو کہتے ہیں حی علی الفلاح، دائمی کامیابی چاہتے ہو نا جس میں پھر کوئی خطرہ نہیں، آ جاؤ اس کی طرف، وہ دین میں. تو اللہ نے کہا یہ کرو گے نا اے ایمان والو، برائیوں سے بچو گے اللہ کے خوف سے، نیکیاں کرو گے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی راہ میں کوشش کرو گے کہ اس کے دین کو غالب کرنا، پھر توقع رکھو کہ تم فلاح پا جاؤ. ایسی کامیابی قد افلح من تزکا، جو پاک و صاف ہو جائیں گے وہ بامراد ہوگے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں عربی زبان میں فلاح جو ہے اس سے فلاح نکلا، کسان کو بھی ہم فلاح کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کامیابی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے نا. وہ بیچارہ زمین جو ہے نا اس کو ہل چلاتا ہے، اس میں جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، فصل کی حفاظت کرتا، بڑی مشقت کے بعد ملتا تو ہے اس کے ایک دانہ جو ہے 700 سے بھی زیادہ لیت کراتا، مگر محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی صبر کرنا پڑتا. کئی مہینے تو ایسا ہی نظر ہے کہ پاگل تھا، گھر کے دانے مٹی میں دے آیا، مگر لوگ جانتے ہیں کہ نہیں بعد میں اس کی بات جو ہے نا کامیاب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون، پھر امید رکھو کہ تم فلاح پا جاؤ گے. ایسے ہی کامیابی پھر نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن پاک میں جنت کا یہاں جب بھی بیان آتا آپ سمجھ لیں جنت کی تعریف کئی رنگ میں آئی، مگر جب کہے نا وہاں نہ ڈر ہوگا نہ غم، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ تعریف. اس کے بعد کسی شے کی ضرورت نہیں. یہ جس سے آپ کو اس باغ میں آئے کوئی نہیں، ولیوں کے لیے آئے، نیکوں کے لیے آئے گا کہ ان کو کوئی ڈر اور غم نہیں ہو. کہیں خیرات والوں کی تو ڈر اور غم کیا، خوف ہے آئندہ کا کوئی اندیشہ، مستقبل کے لیے کوئی خطرہ کہ مر جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، کوئی خطرہ، اندیشہ جو ہے فردا کا وہ خوف. اور پچھلے پر پچھتاوا
کہ ہم نے جو محنت کی تھی اس کا کچھ نہیں ملا، یہ غم ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہاں نہ کوئی خطرہ ہوگا آئندہ کے لیے نہ کوئی پچھتاوا ہوگا، بالکل تمہاری امیدیں پوری ہو جائیں گی، اب اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اسی کو کہا ہم نے کیا جو چاہیں گے ملے گا۔ تو اللہ کہتا فلاح پاؤ گے، مگر راستہ یہی ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، تھوڑے دنوں تک یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دو، وقت تھوڑا، کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ ساتھ چھوڑ دے۔ اذا حبت ریاح فاغتنمھا فإن لكل خافقۃ سکون۔ شاعر کہتا اگر ہوا موافق ہے نا تو کچھ فائدہ اٹھا لے، ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہوا رک جائے اور کشتی یہاں ہی کھڑی ہو جائے، موت کا کوئی پتہ کس وقت آئے۔ اور اس زمانہ میں تو آپ دیکھتے ہیں اتنی اچانک موتیں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، اچھا بلا آدمی تو نادان ہی ہے نا جو یہ سمجھتا رہے کہ بڑی پڑی ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فوراً اچھے رستے پر لے آئے، توبہ کرے، معافی مانگ لے کہ جو ہوا اللہ معاف کر، آئندہ کے لیے درست ہو جا۔ ہر وقت زندگی کا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ تو جس کے پیچھے پڑا ہوا کہ دنیا کی سواری تو خرب ما یبقی و تعمر فانی، جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ برباد کر رہا ہے تو، اور جس نے ساتھ چھوڑ دینا ہے اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنا۔ فلا ذاک موفور ولا ذاک عامر، نہ تیری وہی آباد ہوئی نہ یہی ساتھ رہی، سب کو برباد کر کے خسران مبین کا مستحق ہو کے چلا، گھاٹا ہی گھاٹا کہ جو سمیٹی تھی بے ایمانی ساتھ گئی، پھر رشتہ دار دوست سارے چھوڑ گئے۔ اور حضرت صدیق اکبر اسی پر ختم کر دو، اللہ تعالیٰ پر ہم جب جنازہ پڑھاتے کوئی لمبی دعائیں نہیں کرتے، مختصر دعا اپنے جنازے میں کرتے تھے، مگر اس کے بعد کسی شے کی کسر نہیں۔ لمبے دفتر اللہ کو کیا سنانے، کرنا تو منت سماج کا ہی معاملہ نہ کہ معاف کر دے۔ کتنی پیاری بات، اللہ عبدوں کا، اے اللہ یہ تیرا بندہ، کوئی دخل نہیں دے سکتا اس کے فیصلے میں، تو جو چاہے حکم جاری کر رہے، تو مالک ہے۔ اسلمہ الاہل والآل والعشیرہ، اب اس کے خاندان نے، کنبے نے، رشتہ داروں نے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی ساتھ نہیں، تنہا تیری عدالت میں آ گیا۔ والذنب عظیم، اور ہم مانتے ہیں کہ گناہ اس کے بڑے ہیں۔ وانت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا اور مہربان۔ بس اسی پر بات ختم کر دیتے تھے۔ تو جب ہم سوچ لیں کہ نہ یہ بیٹے ساتھ ہوں گے، نہ بیٹا باپ تے مائی، نہ بیلی ہو سکے کوئی، بنا پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا، کیا ساتھ دیں گے؟ یہ ان کی خاطر ناجائز کرتا رہا، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ تو اس لیے وہ کام کر کہ اللہ خوش ہو جائے، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کریں، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا گئے۔ جن کا ذکر کن سب کر رہے ممبروں میں رات پر ہم ان کا ذکر خیر کر، اتنی مدت ہو گئی فوت ہوئے ان کو، صحابہ کرام، ان کی یاد نہیں ہمارے دلوں سے مٹتی، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کچھ کام کر گئے اچھے، اور جو برے کر جاتے ہیں لعنت ہی ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ اتلو فی ہذہ دنیا، یہاں بھی نام وہ پلیت تھا، وہ نامراد تھا، آگے بھی جہنم ہی جنت۔ تو اللہ توفیق دے کہ یہ تھوڑا سا وقت جو ہے نا، جو کوئی پتہ نہیں کب غداری کرے اور بے وفائی کر جائے، ساتھ چھوڑ دے، اس کو غنیمت جانے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے سے خسارہ کوئی نہیں، دنیا میں بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنی دولتوں کے مالک، جتنے یہ پریشان، کوئی بھی نہیں۔ اور ایک فقیر اور درویش آدمی جو بیٹھا نا اپنے کٹیا میں، اس کو جو سکون اور راحت حاصل نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہو سچا بے ایمان نہ ٹھگ، ورنہ اللہ کو ماننے والے کو کیا فکر ہے، وہ سمجھتا کہ اس کی مرضی کے مطابق دنیا چل رہی۔ میں نے ایک اللہ کے نیک ولی کا پڑھا، کسی نے پوچھا حضرت کیا حال آپ کا؟ اس نے کہا اس کا حال کیا ہونا، جس کی مرضی کے مطابق جہان چل رہا۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ۔ اس نے کہا نہیں، میرے مالک کی مرضی کے مطابق چل رہا اور میں اس کے ساتھ ہو گیا کہ جو وہ کرتا ٹھیک کرتا۔ جہاں دار دانت جہاں داشتن، جو دنیا کو چلا رہا اس سے زیادہ بہتر کون جانتا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں۔ اس لیے جو اللہ کے ساتھ ہو جاتا مطمئن، دکھ آئے سکھ آئے، وہ ہر حال میں نا ایک سرسبز اور شاداب پودے کی طرح ہے جو دریا کے کنارے، اس کو خشک سالی کا سامنا نہیں ہوتا۔ دوسرے جو اپنی کوششوں تدبیروں سے چاہتے ہیں ادھر بھاگیں یہ کرے وہ کرے، وہ سادی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد رکھیں، گر گریزی با امید راحت، اگر تو بھاگے گا نا کہ یہاں سے بھاگ کر فلاں جگہ چلا جاؤں پھر وہاں سوکھ ہوگا، یاد رکھ ہم ازاندہ پیشتا دافتے، وہاں سے بھی کوئی مصیبت آ جائے گی سامنے، تو اللہ تعالیٰ سے بچ سکتا؟ اس کے پاس اتنے تیر ہیں وہ برسا رہا ہے۔ ہیج کنجے بے دد و بے دام نے، کوئی کونا خالی نہیں، جہاں بھاگے گا کوئی آفت چھپی ہوگی،
جز بخلوت گاہ حق کا رام نے، یاد رکھ سوائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دھرنا مارنے کی کوئی چارہ نہیں، اس کا ہودا، اس سے محبت کر، اس کو یاد کر خوشی خوشی، جو ہوتا رہے گا پہاڑ بھی گر پڑیں گے، تو کہ جس نے کیا اس نے غلط کیا۔ حدیث پاک میں آتا کہ ایک شخص اس کا بچہ فوت ہوا تو جب دفن کرا، دوسرے نے کہا یار تجھے میں سناؤں حضور کی حدیث، کیا تو خوش ہے اس پر کہ یہ بچہ زیادہ دیر تک تیرے پاس رہتا ہے، یا اس پر خوش ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو اور کہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے باپ کو نہ داخل کیا؟ اس نے اللہ کے رسول اگر ایسا ہے تو کیا دنیا میں 4 سال اور دی، ٹھیک، اگر وہ میرے لیے منتظر ہوگا جنت، یہ سودا بہت اعلیٰ۔ تو اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان، یہ ہے نسخہ جس سے اطمینان حاصل ہوتا، سکون ہوتا، آدمی خوش رہتا، ورنہ دوڑ دھوپ کر کے دیکھنا پریشانی ہی پریشانی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔